یہ مقصد بتا دوں کہ ہم یہ کیوں پیسے اکٹھے کر رہے ہیں. جو بھی اس کاز کو پیسے دینا چاہتا ہے وہ ضرورت کیوں ہے. تو آپ کے پاس پینل بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو سمجھ ہے ان چیز کی، کیونکہ میں بڑی دیر سے پاکستان میں پیسے اکٹھے کرتا رہا ہوں، 30 سال سے. سب سے زیادہ میرا تجربہ ہے پیسے اکٹھے کرنے میں. تو پہلے میں یہ سمجھاؤں کہ یہ اس وقت سیناریو کیا ہے اور کیوں ہم پیسے اکٹھے کر رہے ہیں. دیکھیں، اب یہ سوچیں کہ یہ جو کرونا کا لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو اثرات دنیا میں آ رہے ہیں، اور میں یہ اس لیے لوگوں کو سمجھاتا ہوں کیونکہ لوگوں کو ابھی تک پوری طرح پتہ نہیں ہے کہ یہ لاک ڈاؤن سے کس طرح ہماری ساری معیشت کو کتنا نقصان ہوا، اس سے ابھی کتنا ہمیں سمجھ آ رہی ہے اور اس کا آگے جا کے کتنا نقصان ہونے لگا ہے. کیونکہ جو آج جب بند کرتے ہیں لاک ڈاؤن میں فیکٹریاں یا دکانیں، تو اس کے ریپرکشنز آگے تک ہوتے ہیں. تو اس کو دیکھتے ہوئے امریکہ نے، جس کی آبادی تقریباً 30 کروڑ ہے، اس سے تھوڑی سی زیادہ ہے، اس نے 2200 ارب ڈالر کا ریلیف پیکج دیا، اور لوگ کہہ رہے ہیں یہ کم ہے، ابھی اور بھی چاہیے. جرمنی نے، جس کی ہمارے سے تقریباً آدھی آبادی ہے، انہوں نے 1000 یوروز تقریباً ڈالرز بنتے ہیں، انہوں نے وہ پیکج دیا. جاپان، جس کی پھر آدھی آبادی ہے ہمارے سے، انہوں نے 1000 ارب ڈالر کی پیکج دیا. اور پاکستان، ہم نے پورا زور لگا کے 8 ارب ڈالر کا پیکج دیا. میں یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ سمجھنا چاہیے کہ جو دنیا کے سامنے یہ کرونا کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو دنیا کو جس طرح کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ گورنمنٹس اس طرح کی بڑے بڑے پیکج دے رہی ہے. اب کیونکہ پاکستان کے پاس، ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں، تو جو بھی وسائل ہیں آپ ان کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایک تو پاکستان کے لوگ، وہ ہم خوش قسمت قوم ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ ہم چیریٹی دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں. اور یہ اس کی ریکارڈڈ ہے کہ صرف انگلینڈ میں پاکستانی میرے خیال میں 1 یا 1.5 ارب ڈالر کی صرف انگلینڈ میں پاکستانی زکوٰۃ دیتے ہیں. تو یہ بہت ایک ہمارا اللہ میں ایمان کی وجہ سے، آخرت کی خوف کی وجہ سے ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے، انسانیت کے لیے بہت پیسہ دیتے ہیں. تو ایک تو یہ ہماری طاقت ہے، اور دوسری ہماری طاقت ایک نوجوان آبادی ہے. یہ کرونا کا جو آج سلسلہ ہے، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ 2 ہفتے کے بعد کیا ہوگا، 4 ہفتے کے بعد کیا ہوگا، 2 مہینے 6 مہینے کے بعد کیا ہوگا. یہ آج ہمیں کسی کو نہیں پتا، گیس کر رہے ہیں لوگ. چائنا نے 2 مہینے میں ایک شہر کو مکمل طور پہ لاک ڈاؤن کر کے تو انہوں نے کنٹین کر لی کرونا، اور وہ اب شروع ہو گئے کام. لیکن کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ پھر سے اس کی سپائک نہ آئے. لیکن جو یورپ ہے اور یہ امریکہ، لوگ آپ کی اپیل سننا چاہ رہے ہیں، مشکل پڑی ہوئی ہے. بالکل ساتھ ساتھ. لیکن جو کالز آ رہی ہیں، ہمیں کہا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس وقت کالز بھی لی جائیں، اور لوگ آپ سے ہی بات کرنا چاہ رہے ہیں. ایک منٹ، جی ایک منٹ سن تو لینا. دیکھیں، میں پہلے تو لوگوں کو پہلے سمجھ تو لیں کہ کیوں لوگ پیسے دیں گے. آپ اپیل کیا کریں گے جب لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ پیسے کیوں دے رہے. تو میری پہلے بات سن لیں. تو ہماری 2 طاقتیں ہیں. میں یہ پھر آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آگے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کدھر جانا ہے، ابھی ہم نے اپنے لوگوں کو، جو سب سے نچلا طبقہ ہے، اس کو آج بھی پیسے مل رہے ہیں. اور ہم نے 2 ہفتے میں تقریباً 144 ارب روپیہ ہم نے 1 کروڑ 20 لاکھ لوگوں کے اندر ڈسٹریبیوٹ کیا ہے. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اس سے زیادہ لوگ مستحق ہیں، کیونکہ آہستہ آہستہ جیسے یہ لاک ڈاؤن کا ایفیکٹ جا رہا ہے اور لوگ آ رہے ہیں اس کے نیچے. تو اس لیے ہم پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہاں حالات اور مزید بگڑیں گے، کیونکہ کرونا نے تو بھی بڑھنا ہے. تو اس لیے یہ فنڈ ریزنگ ہے کہ ہم گورنمنٹ، جو ہمارے وسائل ہیں وہ تو ہم استعمال کر رہے ہیں، لیکن سے اوپر ایک 22 کروڑ عوام کو ہم نے جو
ان کے لیے ان کی برے مشکل وقت میں ان کی مدد کر رہی ہیں، اس کے لیے یہ فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے. بالکل صحیح. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے شوکت بٹ صاحب. جی السلام علیکم شوکت بٹ صاحب, کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ کیا کنٹریبیوٹ کریں گے؟ پرائم منسٹر صاحب اس وقت لائیو ہیں اس وقت. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بولیے کیا کنٹریبیوٹ کریں گے؟ شوکت صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں شوکت بٹ دبئی سے بول رہا ہوں. میرا کمپنی شوکت جنرل ٹرانسپورٹ ہے اور میرا گجرات سے تعلق ہے, جوڑا کرنانا گاؤں سے. میں وزیر اعظم صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں, بات ہو سکتی ہے؟ جی بالکل, وہ سن رہے ہیں آپ, پلیز بولیے اور بتائیے کیا آپ ڈونیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ سن رہے ہیں. میں 1 لاکھ درہم جو ہے, جو کہ پاکستانی تقریباً 45 لاکھ روپے بنتے ہیں, وہ میں ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں. بہت شکریہ شوکت بٹ صاحب, 1 لاکھ درہم آپ نے دینے کا اعلان کیا. چودھری نصر اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایک اور کالر ہیں. چودھری نصر اللہ صاحب آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں اور کیا ڈونیٹ کرنا چاہیں گے؟ میں چیئرمین آف الجیل گروپ آف کمپنی بول رہا ہوں. جی چیئرمین ہونے کے ناطے سے میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ ملک کے اس مشکل ترین وقت میں ہم اپنے پاکستان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. جی ہم نے 2 کروڑ روپے چیریٹی پروگرام کا پلان کیا ہے, جس میں سے 50 لاکھ روپیہ پرائم منسٹر فنڈ کے لیے اور 1 کروڑ 50 لاکھ روپیہ میں نے کھانا اور راشن کی صورت میں تقسیم کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ آپ سب لوگ اس میں حصہ ڈالیں. بہت شکریہ چودھری نصر اللہ صاحب, بہت شکریہ. آپ نے پرائم منسٹر ریلیف فنڈ کے لیے 50 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا اور 1.5 کروڑ روپے ویسے بھی. صحیح. پرائم منسٹر صاحب ابھی آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس وقت جو اکانومی کی سچویشن ہے اس لحاظ سے پاکستان نے, آپ لوگوں نے, آپ کی حکومت نے بڑا زبردست بڑا ایک تاریخی ریلیف پیکج دیا ہے. لیکن میں چاہوں گی ایک بار پھر سے آپ لوگوں کو یہ بتا دیں, آپ کا ظاہر ہے لوگوں کو آپ پر بہت زیادہ اعتماد ہے, شوکت خانم کے لیے فنڈ ریزنگ ہو, پھر اس کو چلانے کے لیے ہو, پھر نمل یونیورسٹی کے لیے ہو, لوگ آپ پر بھرپور بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں. تو ایک دفعہ پھر سے آپ ذرا لوگوں کو بتا دیں کہ جس مقصد کے لیے پیسہ اکٹھا کیا جا رہا ہے بالکل اس مقصد کے لیے استعمال ہوگا, بالکل ٹرانسپیرنسی ہوگی, سب کچھ ویسے ہوگا جو لوگوں کا اعتماد ہے. میں چاہوں گی ایک بار پھر سے آپ ذرا یہ لوگوں کو بتا دیں. اور اس کا جواب دینے سے پہلے اگر ایک کال لینے کی اجازت دے دیں, پرائم منسٹر صاحب خان زمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خان زمان صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں اور کتنا کنٹریبیوٹ کریں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم. میں ابو ظبی سے بول رہا ہوں. میں الابراہیمی ریسٹورینٹ گروپ سے میرا, اور آلریڈی میں نے شوکت خانم کے لیے شروع سے عمران خان صاحب کے ساتھ ابو ظبی میں فنڈ ریزنگ کی ہوئے ہیں, اور الحمدللہ کوئی $1,50,000 جو ہے نا ایک رات میں جمع کر کے شوکت خانم کے لیے ہم نے ڈونیٹ کیے ہوئے تھے. بہت اچھا ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ جی ابھی جو ہے نا پاکستانی قوم جو ہے نا بڑی خوش قسمت ہے کہ ان کو عمران آپ کیا ڈونیٹ کر رہے ہیں پلیز یہ بتائیں. اور ابھی میں ڈونیٹ جو ہے نا 50 لاکھ پاکستانی ڈونیٹ کر رہا ہوں, اور اس سے پہلے میں نے 30 لاکھ اپنی. بس ہم بہت شکریہ آپ کا خان صاحب. ہم درخواست یہ کریں گے کہ مختصر بات کریں کیونکہ تانتا بندھا ہوا ہے کالز کا. اس بار چودھری رضوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. چودھری رضوان صاحب آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں اور کتنا کنٹریبیوشن دیں گے؟ جی میں لندن سے بات کر رہا ہوں, انٹرنیشنل بزنس اینڈ پروفیشنل کارپوریشن کے بیہاف پہ, اینڈ وی کمٹ £25,000 ٹو ڈونیٹ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. جی پرائم منسٹر صاحب, جو میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی, سوال کیا تھا, میں چاہوں گی ذرا یہ آپ لوگوں کو ذرا بتا دیں. جس مقصد کے لیے پیسہ استعمال ہو رہا ہے بالکل ایز اٹ از اسی مقصد کے لیے استعمال ہوگا. دیکھیں, جو آنے والے دن ہیں, مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ کورونا کے کیسز بڑھتے جائیں گے. کتنے بڑھیں گے اس وقت ہم یہ اس لیے نہیں کہہ سکتے کیونکہ جتنی ہماری قوم احتیاط کرے گی, ہمیں پتہ ہے کہ جو محدود ہے وہ محفوظ ہے. جدھر بڑے بڑے گروپس اکٹھے ہوں گے ادھر چانس ہے کورونا کی پھیلنے کی. اب جتنا ہم احتیاط کریں گے اتنی یہ کورونا کم سپیڈ پہ پھیلے گی, اور اگر یہ کم سپیڈ پہ پھیلے گی تو ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے, آپ کو پتہ ہے ہم نے بدقسمتی سے اپنی ہسپتالوں پہ اور ہیلتھ سسٹم پہ جو ہمیں خرچہ کرنا چاہیے تھا پچھلے 70 سال میں وہ ہم نے نہیں کیا. تو وہ ہیلتھ سسٹم اتنا نہیں ہے کہ اگر بہت زیادہ کورونا کے مریض آ گئے, اور ہمیں پتہ ہے کہ جو اگر 100 کورونا کے انفیکشنز ہوتی ہیں تو ان میں سے 5 ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہسپتال جانا پڑتا ہے, اور اگر یہ زیادہ تعداد ہو گئی تو یہ جو 5% کورونا کے مریضوں کو انٹینسو کیئر یا وینٹیلیٹر کی ضرورت ہوگی,
ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمارے پاس اتنے زیادہ ہاسپٹل میں وینٹیلیٹرز نہیں کہ ہم ان مریضوں کا علاج کر سکیں، تو ہم اس سے ڈرنے، اس سے خوف زدہ ہیں. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ لوگ خود ہی سوشل ڈسٹینسنگ جسے کہتے ہیں کہ خود ہی اپنے آپ کو اپنی احتیاط کریں، اور اگر یہ کریں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم انشاءاللہ نکل جائیں گے اس سے. لیکن ہمیں خوف یہ ہے کہ جس طرح یورپ میں اور امریکہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ایک دم کیسز بڑھتے ہیں تو نیو یارک جو دنیا میں سب سے امیر شہر ہے اس کے بھی آپ آج حالات دیکھ لیں کہ وہ بالکل کچھ نہیں کر سکتے، اور وہ دوسرے لوگوں سے چیزیں مانگ رہے ہیں، اور ان کے ہسپتال بھرے ہوئے ہیں، اور جس طرح وہ فوتگیاں ہو رہی ہیں. تو ان کے لیے یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی دنیا کا ملک اگر ایک دم اتنے زیادہ کیسز بڑھتے ہیں، امیر ترین ملک بھی وہ پھر نہیں سنبھال سکیں گے. تو اس لیے آج میں یہ پھر سے اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے احتیاط کرنی ہے. اور احتیاط کس کے لیے کرنی ہے؟ وہ لوگ جو بوڑھے ہیں، وہ لوگ جو بیمار ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ جو کرونا کی ابھی پاکستان میں جو 50-60 تقریباً فوتگیاں ہوئی ہیں، یہ زیادہ تر یا بوڑھے لوگ تھے یا ان کو بیماریاں تھیں. تو ہم نے ان کی حفاظت کرنے کے لیے احتیاط کرنی ہے.